أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. محترم بھائیو، سورہ مومنون ہے، مکی صورت ہے، 18واں سپارہ ہے. پہلی 10 آیتیں تلاوت کی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس 10 آیتوں میں 2 دفعہ اللہ نے کہا ہے فی صلاتہم خاشعون، جو نماز میں خشوع خضوع قائم رکھتے ہیں، اور 9ویں آیت میں فرمایا علی صلواتہم یحافظون، اور جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. سب سے پہلا سوال نماز کا ہے، اس کے بعد باقی چیزیں ہیں. اگر کوئی سمجھے، کوئی جانے، کوئی بتائے، تو قرآن نے ایک ایک چیز واضح کر دی ہوئی ہے. یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں، جو لغویات سے منہ موڑ لیتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، بجز اپنی بیویوں اور ملکیت کی لونڈیوں کے یقیناً یہ ملامتیوں میں سے نہیں ہے، اور جو اس کے سوا کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. جو اپنی امانتوں اور وعدے کی حفاظت کرنے والے ہیں، جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں، یہی وارث ہیں. اولئک هم الوارثون، یہی وارث ہیں. کس چیز کے وارث ہیں؟ جو فردوس کے وارث ہوں گے، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، مطلب جنت الفردوس. یہ 10 چیزیں ہیں. جس آدمی نے ان 10 چیزوں کو اپنا لیا، یقیناً وہ خدا کے وعدے سچے ہیں، یقیناً وہ جنت الفردوس میں جائے گا، اس کو کوئی نہیں روکنے والا. تفصیل کچھ ایسے ہے. فلاح کے معنی
فلاح کے لغوی معنی ہیں چیرنا، کاٹنا۔ کاشتکار کو بھی فلاح کہا جاتا ہے، وہ زمین کو چیر پھاڑ کر اس میں بیج بوتا ہے۔ مفلحٌ، کامیاب بھی وہی ہوتا ہے جو صعوبتوں کو قطع کرتے ہوئے مطلوب تک پہنچ جاتا ہے، یا کامیابی کی راہیں اس کے لیے کھل جاتی ہیں، اس پر بند نہیں ہوتی۔ شریعت کی نظر میں کامیاب وہ ہے جو دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کر لے اور اس کے بدلے میں آخرت میں اللہ کی رحمت و مغفرت کا مستحق قرار پائے۔ اس کے ساتھ دنیا کی سعادت و کامرانی بھی میسر آ جائے تو سبحان اللہ، ورنہ اصل کامیابی تو آخرت ہی کی کامیابی ہے۔ گو دنیا والے اس کے برعکس دنیاوی آسائشوں سے بہرور کو ہی کامیاب سمجھتے ہیں۔ آیت میں ان مومنوں کو کامیابی کی نوید سنائی گئی ہے جس میں ذیل کی صفات ہوں گی۔ مثلا اگلی آیت خشوع سے مراد قلب و جوارح کی یکسوئی اور انہماک ہے۔ قلب یکسوئی یہ ہے کہ نماز کی حالت میں بکثرت خیالات و وسوسات کے ہجوم سے دل کو محفوظ رکھے اور اللہ کی عظمت و جلالت کا نقش اپنے دل پر بٹھانے کی سعی کرے۔ اعضاء جوارح کو یکسوئی یہ ہے کہ ادھر ادھر نہ دیکھے، کھیل کود نہ کرے، بالوں اور کپڑوں کو سنوارنے میں نہ لگا رہے، بلکہ خشیت اور عاجزی کی ایسی کیفیت طاری ہو جیسے عام طور پر بادشاہ یا کسی بڑے شخص کے سامنے ہوتی ہے۔ لغوً، ہر وہ کام، ہر وہ بات ہے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو یا اس میں دینی یا دنیاوی نقصانات ہوں، ان سے اعراض کا مطلب ان کے طرف التفات بھی نہ کیا جائے، چہ جا کے انہیں اختیار یا ان کا ارتکاب کیا جائے۔ اس سے مراد بعض کے نزدیک زکوٰۃ مفروضہ ہے جس کی تفصیلات یعنی اس کا نصاب اور زکوٰۃ کی شرح کو مدینہ میں بتائی گئی، تاہم اس کے حکم مکے میں ہی دے دیا گیا تھا، اور بعض کے نزدیک ایسے افعال کو اختیار کرنا جس سے نفس کا تزکیہ اور اخلاق و کردار کی تطہیر ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ متع کی اسلام میں قطعاً اجازت نہیں ہے، اور جنسی خواہش کی تسکین کے لیے صرف دو ہی جائز طریقے ہیں: بیوی سے مباشرت کر کے یا لونڈی سے ہم بستری کر کے، بلکہ اب صرف بیوی ہی اس کام کے لیے رہ گئی ہے کیونکہ اصطلاحی لونڈی کا وجود فی الحال ختم ہے، تاہم جب کبھی حالات نے اسے دوبارہ وجود پذیر کیا تو بیوی ہی کی طرح اس سے مباشرت جائز ہوگی۔ امانتن سے مراد مفروضہ ڈیوٹی کی ادائیگی ہے، رازدارانہ باتوں اور مالی امانتوں کی حفاظت ہے، اور رعایت عہد میں اللہ سے کیے ہوئے میثاق اور بندوں سے کیے عہد و پیمان دونوں شامل ہیں۔ امانت سے مراد آخر میں پھر نمازوں کی حفاظت کو فلاح کے لیے ضروری قرار دیا۔ اس سے نماز کی اہمیت و فضیلت واضح ہے، لیکن آج مسلمان کے نزدیک دوسرے اعمال صالح کی طرح اس کی بھی کوئی اہمیت سرے سے باقی نہیں رہ گئی ہے۔ فَإِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ان صفات مذکورہ کے حامل مومن ہی فلاح یاب ہوں گے جو جنت کے وارث یعنی حقدار ہوں گے۔ جنت بھی جنت الفردوس جو جنت کا اعلیٰ حصہ ہے جہاں سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں۔ مٹی سے پیدا کرنے کا مطلب ابو البشر یعنی آدم علیہ السلام
یہ مٹی سے پیدائش ہے، یا انسان جو خوراک بھی کھاتا ہے وہ سب مٹی سے ہی پیدا ہوتی ہے، اس اعتبار سے اس نطفے کی اصل جو خلقت انسانی کا باعث بنتا ہے مٹی ہی ہے۔ اسی طرح پہلے جو وقت تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی آئے انہوں نے بھی اسی کے اوپر بات کی۔ یہودیت اور اسلام کا موازنہ اگر کیا جائے، یہودیت یا اسرائیل مذہب کا صاحب شریعت نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ حضرت یعقوب کا نام چونکہ اسرائیل تھا اس لیے نسل بنی اسرائیل کے نام سے مشہور ہوئی۔ ان کی تبلیغ سے جن دوسری اقوام نے ان کا دین قبول کیا وہ نسلاً تو ان سے الگ رہی مگر مذہباً ان کے متبع رہی۔ اس طرح یہودیت نسلی دین ہے۔ پھر بنی اسرائیل پر تب تنزل کا دور آیا تو اس سے یہودیت پیدا ہوئی، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے چوتھے بیٹے یہودا کی طرف منسوب ہے۔ قرآن مجید میں انہیں بنی اسرائیل اور الزین ہادوا کے الفاظ سے مخاطب کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل کی طرف اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا طویل سلسلہ مبعوث کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان میں صاحب شریعت رسول تھے۔ ان تمام انبیاء کی تعلیم خالص توحید، رسالت اور آخرت پر مبنی تھی۔ ان کا اصل دین اسلام ہی تھا، لیکن مرور زمانہ سے بنی اسرائیل کے کاہنوں، ربیوں اور احبار نے اپنے اپنے خیالات اور رجحانات کے مطالعہ شرعیہ، عقائد، باطل رسوم اور خود ساختہ مذہبی ضوابط کا جو ڈھانچہ صدا برس میں اختیار کیا، اس کا نام یہودیت ہے۔ لہذا ہم اسلام کا موازنہ اسی یہودیت سے ذیل میں پیش کرتے ہیں۔ توحید اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے اور باقی تمام عقائد اور ایمانیات عقیدہ توحید کے تحت ہے۔ ارشاد الہی ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، یعنی تمہارا معبود حقیقی صرف ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں، اور وہ رحمان اور رحیم ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کی سورہ اخلاص خدا کی یکتائی کا اتنا خالص بیان پیش کرتی ہے جس کے بعد ہر قسم کے شک کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس نے کسی کو جنا اور نہ اس کو کسی نے جنا، اور نہ کوئی دوسرا کسی بھی طرح اس کے برابر ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ جو ہمارے بھائی بولتے ہیں کہ نور علی نور، اللہ نے تو ہدایت کے لیے کتاب کی طرف اشارہ کیا، وہ کہتے ہیں نہیں، نبی بھی نور ہے اور خدا بھی نور ہے۔ اس آیت کو وہ کہاں رکھیں گے؟ قرآن سے کیسے نکالیں گے وہ؟ 70 سال تو پاکستان کو ہو گئے، وہ لوگ لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر کہ بھئی خدا اور رسول ایک ہیں، دونوں عالم الغیب ہیں، دونوں طاقت رکھتے ہیں، دونوں نور ہیں۔ کتنی دفعہ قرآن میں آیا انا بشرن انا بشرن انا بشر، وانتظر انہم منتظرون، تم بھی انتظار کرو، وہ بھی انتظار کریں، تم نے بھی مرنا ہے، اس نے بھی مرنا ہے۔ کتنی آیتیں ہیں، لیکن وہ ضد ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے لوگو اس رب کی اطاعت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ آگے چل کر اسلام خدا کی اہم صفت کا ذکر کرتے ہوئے کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے مقابلے میں یہودیوں کی مذہبی کتاب
تورات میں خدا کا تصور ملاحظہ ہو۔ خداوند انسان کو اس سرزمین میں پیدا کر کے پچھتایا اور کہا کہ میں نے جس انسان کو پیدا کیا نہ صرف اسے بلکہ حیوان اور پرندوں تک کو ہلاک کر دوں گا، کیونکہ اس کے بنانے میں ملول ہوا ہوں۔ یہ انہوں نے اپنی کتاب میں اپنی طرف سے گھڑا ہوا ہے۔ خدا نعوذ باللہ ایسی بات نہ کرتا ہے اور نہ ہی خدا کو غلط فیصلے کرتا ہے، انہوں نے اپنی اس میں رکھا ہوا ہے۔ تورات کے اس بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ خدا بھی گویا انسان کی طرح ہے، ایک کام کرتا ہے اور پھر کسی وجہ سے اپنے کیے پہ پچھتاتا ہے۔ جہاں تک یہودیوں کا اس دعوے کا تعلق ہے، عقیدہ توحید یہودی عقائد کا ایک اہم جز ہے۔ اس کی نفی قرآن کریم نے کر دی ہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، لیکن گویا خدا کو انسان کی طرح نسلی بقا کی ضرورت ہے۔ یہود کہتے ہیں کہ حضرت عزیز علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، گویا خدا کو انسانوں کی طرح نسلی بقا کی ضرورت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے عقیدہ توحید کو خالص طور پر بیان کرنے کے ساتھ ساتھ شرک کو بہت بڑا ظلم قرار دیا۔ قرآن میں ارشاد ہے، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ لہذا یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ عقیدہ توحید اپنے خالص رنگ میں صرف اور اسلام میں ہی موجود ہے، اور یہودی اس عقیدے کو خالص نہ رکھ سکے۔ یہودیوں کے مذہبی ادب کی بنیاد تورات ہے اور مسلمانوں کا قرآن پاک۔ قرآن پاک اپنی اصلیت صورت میں آج تک محفوظ ہے اور تا قیامت محفوظ رہے گا، کیونکہ اسے خاتم النبیین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں محفوظ کرایا، اور صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت کے سینوں میں یہ بھی محفوظ تھا۔ نیز خود اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہوئے اس طرح کی تعریف سے پاک رکھنے کی ضمانت بھی دے دی، انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے اسے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اور نہ صرف اس کی حفاظت کی گئی بلکہ یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ اس جیسا کوئی کلام پیش نہیں کر سکتا، اور کھلا چیلنج دیتے ہوئے فرمایا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اگر تمہیں ہمارے کلام کے بارے میں کوئی شک و شبہ ہو تو اس جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ، اور نہ صرف تم بلکہ اللہ کے علاوہ وہ اپنے تمام حمایتیوں کو بھی لے لو۔ اور پھر خود ہی اس چیلنج کے متعلق فرمایا کہ یہ تمہارے بس کی بات نہیں۔ فَإِن تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، بس اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے، پھر اس آگ کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ جو انسانوں اور پتھروں کے ایندھن کی ہے اور کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس بات کی وضاحت بھی کر دی گئی، اس کتاب کا ذکر پہلی امتوں کے کتب میں بھی کیا گیا، وَأَنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور اس کا ذکر پہلی کتابوں میں موجود ہے۔ یہاں تک قرآن کریم کی فوائد کا تعلق تو اس ضمن میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ کسی ایک فرد یا قوم کی اصلاح کے لیے نہیں بلکہ تمام جہانوں کی نصیحت کے لیے نازل کی گئی۔ ان ہوا علی ذکر للعالمین،
اس کے مقابلے میں یہودیوں کے مذہبی ادب کا جائزہ لیا جائے تو سب سے پہلے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ موجودہ مذہبی ادب وہ نہیں جو یہودیوں کے انبیاء پر نازل ہوا تھا، کیونکہ خود ان لوگوں نے اس میں ترمیم و تنسیخ کو خود اس میں اپنی مرضی کی باتیں شامل کرتے اور کہتے یہ اللہ کلام ہے، جس کی گواہی قرآن نے ان الفاظ میں دی ہے، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ تباہ و برباد ہوں وہ لوگ جو اپنے ہاتھ سے لکھ کر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تاکہ اس سے تھوڑی سی کمائی کریں۔ تباہی ہے اس کے اس لکھنے پر اور اس کی اس کمائی پر۔ پہلا سپارہ ہے محترم بھائیو اور سورہ بقرہ ہے۔ آج دیکھ لو مولوی یہی کر رہا ہے، مولوی نے 10,000 20,000 تنخواہ لینی مسجد سے، 4 جمعے ہیں، اس نے 4 رٹے لگائے ہوئے ہیں اور پوری عمر گزر گئی، بابے کو دعائے قنوت بھی نہیں سکھائی اس نے۔ قرآن کے ساتھ ساتھ تاریخ میں اس بات کی شاہد ہے کہ یہودیوں کی مذہبی کتاب تورات مختلف ادوار میں عرصہ دراز تک صفحہ ہستی سے ناپید رہی، اور پھر جو ہی یہودی سنبھلے تو تورات کو مرتب کیا، اور ظاہر ہے کہ اس عمل میں جو ان کے جی میں آیا انہوں نے کیا، اور انبیاء علیہ السلام تک کو نہیں بخشا۔ لہذا مذہبی کتب کے سلسلے میں بھی اسلام ہی وہی واحد مذہب ہے جس کی تعلیمات بلا ترمیم و تنسیخ آج بھی موجود ہے، جبکہ یہودی مذہب کے بنیادی تورات ہی اپنی اصل صورت میں موجود نہیں، تو انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے درست ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کسی بھی مذہب یا نظریہ حیات کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پیچھے ایک ایسی ہستی کار فرما ہو جو اپنی عملی زندگی سے ان نظریات کو پیش کر سکے۔ جب اس معیار پر ہم یہود کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں مایوسی ہوتی ہے۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا سب سے بڑا پیغمبر مانتے تھے، جن کے متعلق ہم عہد نامہ عتیق کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، لیکن یہودیوں کی شرارتوں نے ان کو موقع ہی نہیں دیا کہ اس کی ترتیب اور اس کے قوانین کے عملی جامے کی طرف توجہ فرمائیں۔ تورات کے مختلف کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو حیرت کی انتہا نہیں رہتی، جب ان میں پیغمبروں کی عصمت کے بارے میں نعوذ باللہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نعوذ باللہ اپنے بیٹیوں سے زنا کیا۔ اس طرح یہود پر الزام لگایا گیا کہ اس نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل کو بڑھانے کے لیے اپنے لڑکے کی بھاوش سے زنا کی ترغیب دی۔ خود موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا یہ رویہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جہاد کی دعوت دی تو وہ بڑی بے شرمی سے کہنے لگے، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبِّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ بس موسیٰ تم اور تمہارا خدا جا کر لڑو، ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ معاف کرنا۔ کہاں ہے پانی کی بوتل ہے؟ بلا میرا